بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ فطر کا بیان۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ جو مسلمان مرد یا عورت اتنا مالدار ہو کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو، یا اس پر زکوٰۃ تو فرض نہ ہو لیکن زندگی گزارنے کی ضروریات کے علاوہ اس کے پاس اتنا مال و اسباب ہو کہ جس کی قیمت کم از کم 52.50 یعنی 52.5 تولے چاندی تک پہنچی ہو، تو اس پر عید فطر کے دن ہر حال میں صدقہ فطر دینا واجب ہے، چاہے وہ بالغ ہو یا نابالغ، اس مال پر سال گزرا ہو یا نہ ہو۔ ضروریات زندگی کی وضاحت۔ ہر انسان کی زندگی کی ضروریات وہ چیزیں کہلاتی ہیں جو اسے روزمرہ زندگی میں کام آتی ہیں اور اسے اپنے رہن سہن اور زندگی گزارنے کے لیے ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسی چیزوں کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ روزمرہ پہننے کے کپڑے، رہائشی ضرورت کے لیے مکان، اپنے اور اپنے اہل و عیال کے دفاع کے لیے قانونی اسلحہ، کاریگر کے لیے اس کے پیشے سے متعلق اوزار اور اہل علم کے لیے ان کی کتابیں اور ان کے رکھنے کے لیے الماریاں، تصانیف و تالیف، درس و تدریس اور مطالعہ وغیرہ میں کام آنے والا سامان، گھر کا وہ سامان جو گھر کی ضرورت کے لیے کافی ہو اور اکثر استعمال میں رہتا ہو، جیسے کھانے پینے کے برتن، کراکری وغیرہ، میز، کرسیاں، ڈبل بیڈ، صوفہ سیٹ، میک اپ اور زیب و زینت کا سامان، استری، واشنگ مشین، ڈرائر مشین، سلائی مشین، قالین صاف کرنے کی مشین، ایئر کنڈیشنر، ایئر کولر، فریج، فریزر، مسالہ پیسنے کی مشین وغیرہ، سچے موتیوں کے ہار، جیولری، سواری مثلاً کار وغیرہ۔ صدقہ فطر کب واجب ہوتا ہے؟ جب کوئی انسان صدقہ فطر کے نصاب کا مالک ہو اور اس پر عید فطر کے دن نماز فجر کے وقت آ جائے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی نصاب کا مالک تو ہو لیکن عید کے دن فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے مر جائے، یا کوئی بچہ فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد پیدا ہو جائے، تو ان دونوں کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب نہیں۔ صدقہ فطر کب دینا بہتر ہے؟ مسئلہ: بہتر یہ ہے کہ صدقہ فطر عید کے دن نماز عید سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ اگر کسی نے عید کے دن سے پہلے ادا کر دیا تو بھی جائز ہے۔ مالدار شخص پر اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر دینا بھی واجب ہے، اور بالغ اولاد کی طرف سے دینا واجب نہیں، البتہ ایسے بالغ جو مجنون ہوں اس کی طرف سے بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ خاندان پر بیوی کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ مسئلہ: اگر بیوی صاحب نصاب ہو تو وہ اپنا صدقہ فطر خود دے۔ شوہر پر بیوی کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب نہیں، البتہ بیوی اور بالغ اولاد کی طرف سے اجازت ہو تو ان کی طرف سے بھی دے سکتا ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار کتنی ہے؟ اگر صدقہ فطر میں گندم یا اس کا آٹا یا ستو دے تو 2.25 کلو دینا واجب ہے۔ احتیاط اسی میں ہے کہ پورے 2 کلو دے دے۔ اگر کھجور یا جو یا کشمش دینا چاہے تو مذکورہ مقدار کا دگنا دے۔ اگر مذکورہ بالا اجناس کے علاوہ کوئی اور اناج دے جیسے چنا، جور، سرسوں وغیرہ تو اتنا دے کہ اس کی قیمت 2.25 کلو گندم کے برابر ہو جائے۔ صدقہ فطر میں غلے کی قیمت دینا بہتر ہے۔ مسئلہ: صدقہ فطر میں غلہ اور دیگر اناج دینے کے بجائے ان کی قیمت کی نقدی دینا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نقد پیسوں سے فقیر اپنی ہر ضرورت پوری کر سکتا ہے جس کی اسے ضرورت ہو، جبکہ اجناس کا فائدہ صرف کھانے پینے کی حد تک ہے۔ غلے کی قیمت میں ہر شہر کے اپنے بازاری قیمت کا اعتبار کرے۔ اگر صدقہ فطر میں غلہ یا اناج کے بجائے ان کی قیمت دینا چاہے تو اس چیز کی بازاری قیمت دے دے، یعنی اس نرخ کے حساب سے پیسے دے کہ وہ پیسے کے ذریعے بازار سے اتنا غلہ خرید سکے، اور اس میں شہر اور علاقے کے نرخ کا اعتبار ہے جس میں صاحب نصاب فقیر کو غلے کی قیمت دے، یعنی اس شہر میں جو قیمت اس غلے کی ہے وہی دی جائے گی۔ صدقہ فطر کس کو دینا جائز ہے؟ جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے ان کو صدقہ فطر دینا بھی جائز ہے۔ جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں جیسے کافر وغیرہ ان کو صدقہ فطر دینا بھی جائز نہیں۔
جن مواقع پر زکوٰۃ خرچ کرنا جائز نہیں، جیسے تعمیر وغیرہ، ان مواقع پر صدقہ فطر خرچ کرنا بھی جائز نہیں۔ کیا صدقہ فطر کی پوری مقدار ایک ہی فقیر کو دینی ضروری ہے؟ یہ ضروری نہیں کہ ایک آدمی کا صدقہ پورے کا پورا ایک فقیر کو دے، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے کئی فقیروں میں تقسیم کرنا بھی جائز ہے۔ ایسے ہی کئی آدمیوں کا صدقہ فطر پورے ایک فقیر کو دینا بھی جائز ہے، پورا ایک فقیر کو دینا بھی جائز ہے، لیکن اگر ان سب کا مجمع نصاب کی حد تک پہنچا تو پھر سارے کا سارا ایک فقیر کا دینا مکروہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔